صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او قال او علمہ كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دارالمعارف ابتباد میں قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ایک عظیم الشان اپنی کتاب اور اپنا کلام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اللہ محفوظ سے ہوتا ہوا بیت العزت میں، اور بیت العزت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، انزال کہتے ہیں اکٹھا نازل کرنا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جب ہم نے اس کتاب کو لوح محفوظ سے بیت العزت میں لائے تو ایک دم لا کر رکھا، معزز فرشتوں نے اس کو نقل کیا اور وہاں لا کر رکھ دیا۔ پھر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا، یہ 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید جو تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے، ایک تو اس لیے کہ قرآن مجید یاد ہو جائے، جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود یاد ہو جاتا تھا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمع و قرآن، اور صحابہ کرام بھی جب آپ سے سنتے تھے تو قرآن کو یاد کر لیتے تھے، صحابیات یاد کر لیتی تھی، اور پھر جبریل صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس قرآن مجید کی یادداشت کے لیے ہر رمضان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرماتے تھے، جتنا اس وقت تک قرآن نازل ہو سکتا اس کا دور ہوتا تھا۔ یہ تنزیل ہے، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ اور دوسرا مقصد فہم، سمجھ، کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ جو قرآن مجید اتر رہا آپ ان کو سمجھائیں، صحابہ کرام کو بتائیں کہ یہ قرآن مجید کہ ان آیات کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور پھر اس پر عمل ہے کہ پھر اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید نے سب سے زیادہ عقائد کو بیان کیا ہے، کیونکہ عقیدہ ہی بنیاد ہے۔ کتنے بھی انسان عمل کر لے، اگر اس میں اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ بیکار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ شرط لگا دی کہ وہ مومن من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک اعمال کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ اور مزیدار زندگی دیں گے۔ تو پہلا کام تلاوت آیات ہے کہ اس قرآن مجید کو صحیح طرح پڑھا جائے اور اس کے پڑھنے کے حقوق ادا کیے جائیں۔ پڑھنے کے حقوق یہ کہ آناء اللیل آناء النہار اس کی تلاوت کی جائے، اور پھر اس کا سمجھنا ہے، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سمجھایا، صحابہ کرام تابعین نے اس کو مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مزید امت کے لیے کھولا، تو علم تفسیر دنیا میں آیا۔ اور علم تفسیر سب سے پہلا مفسر خود نبی کی ذات ہوتی ہے، اس لیے اللہ ان علینا بیانا، یہ تفسیر کرانا اور اس کی شرح کرانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں جو دراصل قرآن مجید کی شرح ہے اور قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور خود اپنے آپ کی ذات مبارک خود پوری کی پوری قرآن کی تفسیر ہے۔ لیکن اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں خلق القرآن،
یہ پیغمبر السلام کے جو اخلاق وعین قرآن تھے، اور پھر اس پر عمل ہے۔ جب آدمی کی بات سن میں آ جاتی ہے تو عمل کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے عقائد کو بیان کیا گیا ہے، پھر احکام اس میں آئے ہیں، پھر قوموں کے اللہ تعالیٰ نے حالات ذکر کیے ہیں، اچھے حالات ذکر کیے ہیں، ماننے والوں کے، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بیان کیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے مقاصد میں سے ہے، قرآن مجید کو سمجھنا۔ اگرچہ ایک تھوڑی سی مدت میں انسان اس کی گہرائی تک تو نہیں پہنچ پاتا، لیکن یہ کہ اس کو ابتدائی معلومات اور ابتدائی قرآن مجید کا جو طرز ہے وہ انسان کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر آدمی اس کے اندر مزید بھی محنت کرے اور مزید آگے چلے تو اس کے لیے ایک راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ جو دورہ ہوتا ہے، دورہ تفسیر یا دورہ ترجمہ، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ابتدائی چیزیں ہیں اور اس سے واقفیت ہوتی چلی جائے، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں گہرائی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر پہلے سے پڑھا ہوتا ہے تو یہ یاد دہانی ہو جاتی ہے، اگر نئے پڑھنے والے ہوتے ہیں تو قرآن مجید کا اسلوب ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس انداز میں بندوں سے خطاب فرماتے ہیں اور کس انداز میں اپنے احکام اور اپنی بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ کہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی جو ہے وہ ہر اعتبار سے غیر محدود ہے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے بھی، مفہوم کے اعتبار سے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی غیر محدودیت کی شان ہے کہ ہم کتنی بار بھی قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، پڑھ لیں، لیکن اس کی چاشن جو انسان کی جو پیاس ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کثرت رت سے، یعنی بار بار پڑھنے سے انسان اس سے تنگ نہیں ہوتا، اور قیامت تک تم اس کے سمندر سے موتی نکالتے رہو گے لیکن اس کے موتی ختم نہ ہوں گے۔ یہ غیر محدودیت کی شان اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، کیونکہ اس کا وصف ہے، کلام جو ہے یہ اللہ کا وصف ذاتی ہے، اللہ کے اوصاف ہیں، ان اوصاف میں سے جو وصف ذاتی ہے کلام اللہ ہے۔ جب کلام اللہ اللہ تعالیٰ کا وصف ذاتی ہے تو جس طرح ان کی ذات غیر محدود ہے، تمام صفات بھی غیر محدود ہے۔ ان کی حقیقت تک پہنچنا آسان نہیں ہے، بلکہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ رزاق ہیں تو کس درجے کے ہیں، خالق ہیں تو کس انداز کے ہیں، سمیع ہیں تو کیسے ہیں، بصیر ہیں تو کیسے ہیں۔ یہ اس وجہ سے لیکن یہ کہ انسان جب یہ اس قسم کی قرآن مجید سے جب تعلق پیدا کرتا ہے اور اس کو ابتدائی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے اندر آگے انسان ترقی کرتا ہے، پھر اس کو مزید آگے جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں قرآن مجید احادیث مبارکہ یہ بغیر استاد کے سمجھ میں نہیں آتی، یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ صحابہ تو عرب تھے، تو بڑے فصیح العرب تھے، عرب الارباح، بڑے اہم عربوں کے بھی اونچے درجے کے لوگ تھے، لیکن اللہ کے نبی آپ ان کو واضح کریں، ایسا نہ ہو کہ کسی شے کے ساتھ ظاہری معنی لے لیں اور حقیقت تک نہ پہنچے، آپ ان کو حقیقت تک پہنچائیں۔ یہ تو الناس ما نزل الیہ، اور اگر ظاہری معنی تو پھر زکوٰۃ کا معنی تو پاک ہونا ہے، تو آتو زکوٰۃ کہ تم زکوٰۃ دو تو اس کا معنی پاک ہونا۔ اب وہ مال کو کیسے پاک کیا جائے گا، پیغمبر السلام نے ساری تفصیلات بیان کر دی۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ اب وہ کیسے قائم کی جائے گی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ہر چیز واضح کر دی۔ یہی حج ہے، یہی رمضان ہے، روزے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی اخلاق ہیں، تمام اعمال، عقائد، اعمال، اخلاق، احکام، ان سب کو قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو بہرحال ہمیں پوری زندگی اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے اور مشغول رہنا چاہیے۔ اپنی زندگی کا ایک حصہ ہمیں قرآن مجید کے سامنے سمجھانے میں صرف کرنا چاہیے۔
روزانہ کی بنیاد پر اپنے معمولات میں ہمیں قرآن مجید کو تلاوت کے طور پر بھی ڈالیں اور سمجھنے کے طور پر، بلکہ تلاوت میں اگر الحمدللہ سمجھ میں آ رہا ہے تو جہاں پر یہ طریقہ ہے، اس آداب میں سے ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اگر کہیں عذاب کی آیت آئے تو وہاں رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، کہیں رحمت کی آیت آئے تو اللہ تعالیٰ سے وہاں رحمت مانگے، کہیں نعمت کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ سے وہ نعمت مانگے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوبارہ تلاوت شروع کر دے۔ یہی طریقہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری رات ایک آیت پڑھنے میں گزار دیتے تھے اور روتے رہتے تھے، اس آیت مبارکہ کو لے کر روتے رہتے تھے، اور اس کے مفہوم المعانی کے اعتبار سے تو قرآن مجید سے مستقل تعلق کی ضرورت ہے، یاد رکھیں، ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن مجید جتنے جلدی سینے سے نکلتا ہے اتنی جلدی اونٹ بھی رسی چھڑا کر نہیں بھاگتا۔ اللہ کا کلام ہے، قدر چاہتا ہے، لیکن اگر آپ کسی بھی معزز آدمی کی قدر و قیمت نہیں کریں گے تو وہ تمہیں وہ چھوڑ دے گا، دوبارہ آئے گا نہیں آپ کے پاس، چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کہتے بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو یہ سب کلام اس کے سامنے پورے عالم کے کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ پہلی جو کتابیں تھے وہ بھی اس نے آ کر منسوخ کر دی۔ یہ قدر و قیمت چاہتا ہے، قدر و قیمت کا طریقہ یہی ہے اس کو اپنے معمولات میں رکھا جائے، اپنے معمولات میں رکھا جائے، تلاوت کبھی معمول بنایا جائے، اور سمجھانے کا وقت تھوڑا سا دیا جائے، بہت زیادہ نہیں، چند آیات ہی کو اگر سمجھ لیں، اور لیکن استاد کے زیر نگرانی ہو، یاد رکھو۔ اس لیے کوئی بھی تفسیر آپ مطالعہ کریں، لیکن کسی بھی عالم یا عالمہ سے متعلق رہیں کہ بھئی اگر کوئی بات سن میں نہ آئے تو ان سے پوچھ لیں، اپنی سمجھدانی کے اوپر اعتماد نہ کرے۔ آج ایک بڑا فتنہ چلا ہوا ہے، کہتا ہے بھی میں سمجھ رہا ہوں، ہمیں سمجھ میں آ رہی، میں اردو جانتا ہوں، میں عربی جانتی ہوں، اردو جانتی ہوں، میں خود سمجھ لوں گی۔ صحابہ کرام تو بہت بڑے لوگ تھے، وہ ان کے لیے قرآن نے کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں، قرآن مجید کو سمجھائیں۔ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر قرآن مجید کو سمجھا کہ حضرت اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب۔ خود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ من نوقشل، فرمایا کہ من حوصبہ عذبہ، جس کا حساب لیا جائے گا اس کو عذاب ہوگا، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موفقہ رکھا تھا، یعنی فوراً ایسی بات پوچھ لیتی تھی جس کا ہمیشہ کے لیے امت کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں یحاسب حساب یسیرا، کہ جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا ان کا آسان حساب ہوگا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب ہوگا اس کا عذاب ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ من نوقش الحساب، اس سے مراد اس کا معنی حرض ہے، آسان، اس کا مطلب کہ ان کے سامنے حساب پیش کریں گے، ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، لیکن یہ نہیں پوچھیں گے کیوں کیا۔ لیکن من نوقش الحساب، لیکن جس کا مناقشہ کر لیا کہ کیوں کیا تو وہ پھنس گیا، اس زبا۔ تو حساباً یسیرہ کی تفسیر اور حدیث مبارکہ دونوں کو وسلم نے وضاحت کے ساتھ جمع کر دیا کہ بھائی حساب سے میرا عرض ہے، ان پر اعمال پیش کرے، تم نے یہی حرکتیں کی لیکن میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کہ منوقش حساب، لیکن جس سے مناقشہ فرمائیں گے، کہیں گے بھائی تم نے یہ کیوں کیا، اس جب فرمایا وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، بات واضح ہوئی، بات سمجھ میں آئی۔ اس طرح اور بہت سے حدیث مبارکہ ہیں صحابہ کرام کی، اما عائشہ صدیقہ کی بہت سی باتیں قرآن مجید کے سمجھنے کے بارے میں آپ نے تفسیر سمجھنے کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع فرمایا، ان سے پوچھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں استانی کو بھی اور طالبات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں ہمیشہ کے لیے فیض جاری ساری رہے، اور قرآن مجید کے ساتھ ہمارا خاص عاشقانہ تعلق پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت الوصل بنا، ما انت عارف انك انت التقوى والمغفرة
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل الفعل والنية والهدي والهدى إنك على كل شيء قدير یا اللہ اس قرآن مجید کو ہماری دلوں کی باغوں بہار فرما یا اللہ ہمارے ہموم اور غموم کے دور ہونے کا ذریعہ فرما یا اللہ اس دنیا میں قرآن مجید کو ہمارا ساتھی فرما آخرت میں ہمارا شفیع فرما یا اللہ اس قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ آنا اللیل آنا النہار تلاوت کی توفیق عطا فرما اور اس کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اور عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ توحید خالص ہم سب کو نصیب فرما تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما اعمال صالحہ پر مداومت ہمیں نصیب فرما یا اللہ اس قرآن مجید کو ہمارے حرز سے جان فرما یا اللہ جو مہینے میں دورہ تفسیر ہوا ہے اس دور تفسیر کو شرف قبولیت نصیب فرما یا اللہ اور تمام طالبات کو جن نے پڑھا ہے یا اللہ زندگی بھر یا اللہ اس کو اپنا وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرما اس کی تلاوت کی بھی اور سمجھنے کی بھی عمل کی بھی جہاں عمل کیا ہے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما یا اللہ اس ادارے کو دارالمعارف کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اس کے فیضان کو اس پورے علاقے میں خوب عام اور تام فرما یا اللہ معلمہ یا اللہ ہمشیر اسد بلال صاحب اور ہمارے فیصل بھائی کی اہلیہ صاحبہ یا اللہ ان کو امت اور برکت نصیب فرما اور بھی جتنی معلومات ان کے ساتھ شامل ہیں ان سب کو خوب ہمت اور برکت نصیب فرما ان کے سینے بھی قرآن حدیث پر مفتوح فرما اور خوب یا اللہ اخلاص سے محنت سے کام کی توفیق عطا فرما جتنے بھی طالبات پڑھ رہے ہیں جس جس شعبوں میں یا اللہ جن جن عمروں کو بھی ہیں یا اللہ ان سب کو کامیاب فرما یا اللہ اپنے پیاروں میں شامل فرما یا اللہ اپنے پیاروں میں ہم سب کو شامل فرما یا اللہ اس ادارے سے رابعہ بصریہ جیسی مرکز سے بھی اور وہاں سے بھی اللہ رابعہ بصریہ جیسی اللہ والی پیدا فرما رابعہ بصریہ اللہ والی پیدا فرما اللہ فکر آخرت ہم سب کو نصیب فرما آفت دارین نصیب فرما یا اللہ ہمارے یا اللہ ملک پاکستان کی خوب خوب حفاظت فرما عالم اسلام عالم عرب خاص طور پر حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کے دشمن سے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما رحم کرم کرا عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کے مقصد فرما اللہ مولانا سد بلال صاحب کی بے حساب مقصد فرما اللہ ان کے بچوں کو ان کے والدین بہن بھائیوں کو سب کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ اپنی خاص دستگیری فرما یا اللہ ان کی اولادوں کو ضائع نہ فرما دین کے قابل فرما دین والا فرما یا اللہ اس پورے خاندان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اور جو بچے دین پڑھ رہے ہیں سب کو یا اللہ کامیابی عطا فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما تمام بیمار شفا عطا فرما ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما رزق روٹی کی تنگی کو دور فرما قرضوں کے بوجھ کو دور فرما اللہ اس رمضان کی جو عبادات کو ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادات کو قبول فرما ہمیں ہماری نسلوں کو عافیت نصیب فرما علم نافع نصیب فرما اللہ تقوی کی دولت نصیب فرما کرم اور عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ ہر دوست کی ماں بہنوں کی جو بھی کسی کی حاجت اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما جو مانگے وہ بھی عطا فرما جو بنا مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللہ اس دورے کو شرف قبول نصیب فرما ہمیشہ دائم اور قائم فرما جاری ساری فرما صلی اللہ تعالی علیہ محمد و آلہ اجمعین